کی آنے والی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے جو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو چکی ہے۔ آنے والی سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ ناز سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اگر اب کوئی بھی ایسی بات ہوئی تو میرے بھائی میری بات پر یقین نہیں کریں گے، جو کچھ مریم اس گھر میں کہہ کر جا چکی ہے۔ عمر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر عمر کہتا ہے کہ ہاں بولو، آخر کیا بات ہے۔ اب جیسے ہی وہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ سے یہ بات میں کروں بھی تو کیسے کروں۔ یہ بات سن کر اسے حیرت تو بہت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کیوں نازو، کیا بات ہے، تم مجھے کھل کر بتاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں بس جب سے مریم آپ کی باتیں کر کے گئی ہیں اور آپ کی سندس نے بھی کوئی نہ کوئی من گھڑت کہانی وہ شروع کر لیتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بات اچھے طریقے سے، آپ تو مریم آپی کو ہینڈل کر لیتے ہیں اور ارسل بھائی وہ تو ان کے ساتھ مل کر میری بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم فکر مت کرو، اب تم دیکھنا تمہاری زندگی کی تمام پریشانیاں تمہارا بھائی دور کر دے گا۔ میں نے تمہارے خلا کے پیپرز بھی ریڈی کروا لیے ہیں۔ یہ بات سن کر اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ یہاں پر اب کہتا ہے کہ ہاں میں نازو بالکل سچ کہہ رہا ہوں بیٹا، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ بھائی ایک دفعہ بس میری روحان سے جان چھوٹ جائے، میری زندگی سکون میں آ جائے گی۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ہاں تم فکر مت کرو، بہت جلد تمہارا اور روحان کا تعلق ختم ہو جائے گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بھائی پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں، آپ خود مجھے بتائیے، کیا یہ پریشانی نہیں ہے؟ جب اس بارے میں سوچتی ہوں کہ آخر ایسی کیا غلطی کر دی جو کہ اب میرا ہی بھائی مجھ سے دور ہو رہا ہے، تو بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نہیں نازو، تمہیں بلا وجہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ یہ سب اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں اتنا بھی ضرور جانتا ہوں کہ تمہارا بھائی کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی تم کبھی بھی اکیلی رہو گی۔ دوسری طرف اب جیسے ہی نوٹیفیکیشن جاتا ہے روحان کے پاس تو روحان اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی آج مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ مجھے اس بات کے لیے کبھی بھی انکار نہیں کریں گی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں روحان بولو، آخر کیا بات ہے۔ روحان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نازو کے گھر سے مجھے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے، آپ جانتی ہیں وہ کیا ہے؟ نازو نے خلا کا نوٹیفیکیشن مجھے بھیجا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر سائن کر کے اسے بھیجوں۔ یہ بات سن کر اس کی ماں خاموش ہو جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ پاتی اور کہتی ہے کہ بیٹا آخر میں کہوں بھی تو کیا کہوں، نازو نے تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ تبھی اس کی ماں ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، تم جانتے ہو نا اچھے طریقے سے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نازو تمہارے ساتھ اس طرح بھی کر سکتی ہے، اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ میں نے اپنے ہی بیٹے کی زندگی کو برباد کر دیا۔ یہ بات سن کر اب وہ بہت حیران ہے اور کہتے ہیں کہ امی آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے آپ کبھی بھی میرے بارے میں غلط نہیں چاہتی اور نہ ہی آپ کبھی میرے بارے میں غلط سوچ سکتی ہیں، یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جان چکا ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں لیکن پھر بھی تمہیں ایک بات کہوں گی کہ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ کی آنے والی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے جو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو چکی ہے۔ آنے والی سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ ناز سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اگر اب کوئی بھی ایسی بات ہوئی تو میرے بھائی میری بات پر یقین نہیں کریں گے، جو کچھ مریم اس گھر میں کہہ کر جا چکی ہے۔ عمر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر عمر کہتا ہے کہ ہاں بولو، آخر کیا بات ہے۔ اب جیسے ہی وہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ سے یہ بات میں کروں بھی تو کیسے کروں۔ یہ بات سن کر اسے حیرت تو بہت ہوتی ہے اور کہتا ہے کیوں نازو، کیا بات ہے، تم مجھے کھل کر بتاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں بس جب سے مریم آپ کی باتیں کر کے گئی ہیں اور آپ کی سندس نے بھی
कोई ना कोई मन गढ़ंत कहानी वो शुरू कर लेती हैं। आप जानते हैं ये बात अच्छे तरीके से। आप तो मरियम आपी को हैंडल कर लेते हैं और अरसल भाई, वो तो उनके साथ मिलकर मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। ये बात सुनकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम फिक्र मत करो, अब तुम देखना तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां तुम्हारा भाई दूर कर देगा। मैंने तुम्हारे खुला के पेपर्स भी रेडी करवा लिए हैं। ये बात सुनकर उसे बहुत खुशी होती है और कहती है कि भाई, क्या आप सच कह रहे हैं ना? यहाँ पर अब कहता है कि हाँ, मैं नाजो बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटा, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर अब कहती है कि भाई, एक दफ़ा बस मेरी रोहान से जान छूट जाए, मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा और रोहान का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये बात सुनकर कहती है कि भाई, परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ, आप खुद मुझे बताइए, क्या ये परेशानी नहीं है? जब जब इस बारे में सोचती हूँ कि आखिर ऐसी क्या गलती कर दी जो कि अब मेरा ही भाई मुझसे दूर हो रहा है, तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। ये बात सुनकर कहता है कि नहीं नाजो, तुम्हें बिलावजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ये सब इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना भी ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हारा भाई कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही तुम कभी भी अकेली रहोगी। दूसरी तरफ अब जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है रोहान के पास, तो